باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو چاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا شخص جسے نبی بنا کر بھیجا گیا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تختیاں دی گئیں اور مجھے مثانی بار بار پڑھی جانے والی آیات دی گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، ہر شخص کو ایمان اور امید کی اسی کیفیت میں اٹھایا جائے گا جس پر اس کو موت آئی تھی۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، جب اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرتا ہے تو عذاب ان سب لوگوں پر آتا ہے جو اس قوم میں ہوتے ہیں، پھر انہیں ان کے اعمال کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ اپنے ایمان اور اعمال اصلاح کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن فیصلے اسی بنیاد پر ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاضی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک جنتی اور 2 جہنمی۔ راہ جنتی وہ ایسا شخص ہوگا جس نے حق کو جانا اور اسی کے موافق فیصلہ کیا، اور وہ شخص جس نے حق کو جانا اور اپنے فیصلے میں ظلم کیا تو وہ جہنمی ہے، اور وہ شخص جس نے نادانی سے لوگوں کا فیصلہ کیا وہ بھی جہنمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے ہمیں۔ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی الحسن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ تیر بنانے والے کو جو بناتے وقت ثواب کی نیت رکھتا ہو، تیر انداز کو جو تیر دینے والے کو آپ نے فرمایا، تیر اندازی کرو اور سواری سیکھو۔ تمہارا تیر اندازی کرنا میرے نزدیک تمہارے سواری کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس سے مسلمان کھیلتا ہے باطل ہے سوائے کمان سے۔ اس کا تیر انداز کرنا، گھوڑے کو تربیت دینا اور اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا، یہ تینوں چیزیں اس کے لیے درست ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا والدین کے ساتھ نیک معاملہ رکھنا۔ پوچھا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تفصیل بتائی، اور اگر میں اور سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بھی بتلاتے، لیکن میں نے بطور ادب خاموشی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو، کیونکہ گمان بد زنی سب سے چھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص ایسا نہیں جو اذیت ناک بات سنے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر ہو۔ اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور اس کے لیے بیٹا ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ انہیں مہلت دے رکھتا ہے اور انہیں روزی دیتا رہتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
صرف 3 مواقعوں پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آدمی کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، لڑائی میں جھوٹ بولنا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ تعالیٰ کہے گا اسے جہنم سے نکال لو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا ایک مقام پر بھی مجھ سے ڈرا۔ ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فجر کی سنت میں سورت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی دونوں رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے اور وہ ان کو آگ سے ہٹانے لگا۔ میں بھی تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو، یعنی جہنم کی آگ میں گر جا رہے ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے باادب کھڑے رہیں تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے پر جو بیچنے، خریدنے اور اپنے حق کا تقاضا کرنے اور وصول کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی وصیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنے کی وصیت فرمائی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یعنی اے اللہ عز و جل تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے اپنی عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سردی میں وضو۔ جو شخص جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے دونا ثواب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مددگار۔ مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے، اسی طرح ہر ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ ختم ہو جائے تو ٹھیک ورنہ لیٹ جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ خسارے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوف قوم کے ان پیشواؤں اور سربراہوں سے ہے جو گمراہ کرنے والے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ پڑھے تو اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چراغے ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے۔ ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کہ کل لانا، لیکن اللہ تعالیٰ رات کو ان کے سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سو کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں منسوخ کر دے گا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اقرا بن حابس
رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میرے 10 لڑکے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو حفصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہا آئے میرے بیٹے، تم ایمان کی حقیقت کا مزہ ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ تم یہ نہ جان لو کہ جو کچھ تمہیں ملا ہے وہ ایسا نہیں کہ نہ ملتا، اور جو کچھ نہیں ملا ایسا نہیں کہ وہ تمہیں مل جاتا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا لکھ، قلم نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کی تقدیریں لکھ۔ اے میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرا تو وہ مجھ سے نہیں۔